آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلدن آمنن، بلدن آمنن، بلدن آمنن۔ اب یہ جو لفظ دال ہے جو حروف اخفا میں سے ہے، حرف دال جو حروف اخفا میں سے ہے، اس کی دوسری مثال پڑھیے، بخس دراہم، بخس دراہم، اس میں خا میں قلقلہ نہ ہو، اس کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بخس دراہم سراعا ذالک، سراعا ذالک۔ قرآن پاک کے نور سے منور ہونے کے لیے، تجوید کے مطابق قرآن پاک سیکھنے کے لیے، فرض علوم حاصل کرنے کے لیے، فکر مدینہ کی سعادت پانے کے لیے، سورۃ الملک کی تلاوت سننے کے لیے، مدرسۃ المدینہ بالغان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلو والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلی حضرت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب فیضان سنت میں درود پاک کی فضیلت نقل فرماتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم سبق نمبر 12 اور صفحہ نمبر 22 تک ہمارا سبق پہنچ چکا ہے۔ اپنے مدنی قاعدے کھول لیجئے، انشاءاللہ امید ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وقت تک جلدی جمع ہو چکے ہوں گے، مدنی قاعدے بھی ان کے ہاتھ میں ہوں گے انشاءاللہ، اور ہمارے ساتھ مل کر سبق کو دہرائیں گے، پڑھیں گے، قواعد سیکھیں گے، سکھائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو الحمدللہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد کی دہرائی اور اس کے سبق پڑھ رہے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے ہیں، اور ہم نے پہلا کون سا قاعدہ پڑھا ہے؟ اظہار، کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف ہوگا تو وہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار۔ اس میں نون کو کیا کریں گے؟ ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور اس میں غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور حروف ہلکی کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ میرے ساتھ مل کر دوہرا دیجئے، مدنی چینل کے ناظرین بھی دہرائیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اور دوسرا قاعدہ ہم نے اخفا کا پڑھا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، اس میں نون کو چھپا کر پڑھیں گے اور غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آئیے یہ تختی کی 4 لائنز، 4 سطریں ہم دہراتے ہیں۔ تو صفحہ نمبر 22 پر آپ اسلامی بھائی اپنا سبق کھول لیں، اور نیچے سے صفحے کے نیچے تیسری لائن جس میں لفظ لکھا ہوا ہے خلق عظیم، اور اوپر سے چلتے ہیں تو 4، 6، 7، 9ویں سطر، 9ویں لائن پر آ جائیے اور میرے ساتھ مل کر پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق عظیم، خلق عظیم، خلق عظیم، خلق عظیم۔ جی حضرت آپ ارشاد فرمائیے کون سا قاعدہ ہے؟
یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، سبحان اللہ، اور یہاں پر نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. صعیدا زلقا، صعیدا زلقا. حضرت آپ ارشاد فرمائیے کہ اس میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ حضرت یہ اس میں تنوین کے بعد زا کا لفظ آ رہا ہے، ماشاءاللہ، تو یہ اقفا کا قاعدہ ہوگا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آگے پڑھتے ہیں. یومئذ زرقا، یومئذ زرقا. جی حضرت آپ ارشاد فرمائیے یہاں پر کون سا قاعدہ آ رہا ہے؟ حضرت یہاں پر تنوین کے بعد حرف زا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی کہ نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے، سبحان اللہ، غنہ کریں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آگے پڑھتے ہیں. قرضا حسنا، قرضا حسنا، قرضا حسنا، قرضا حسنا. آپ ارشاد فرمائیے یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، ماشاءاللہ کیونکہ تنوین کے بعد ہار ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، ماشاءاللہ. اس لیے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا اور نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اب آگے پڑھتے ہیں. قولا سدیدا، قولا سدیدا، قولا سدیدا، قولا سدیدا. جی حضور آپ ارشاد فرمائیں یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ یہاں پر تنوین کے بعد سین آ رہا ہے ماشاءاللہ، جو کہ حروف اخفا میں سے، صحیح. تو اس میں نون میں غنہ کریں گے اور نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. سبحان اللہ. قاعدہ کون سا ہوگا؟ اس میں قاعدہ اخفا کا ہوگا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آگے پڑھیے. بقلب سلیم، بقلب سلیم، بقلب سلیم. بقلب سلیم. آپ ارشاد فرمائیں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ یہاں تنوین کے بعد حرف سین ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے یہاں اخفا کا قاعدہ ہوگا. یہاں غنہ کریں گے اور تنوین اور نون کو چھپا کر پڑھیں گے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آگے پڑھیے. ملاق حسابیہ، ملاق حسابیہ، ملاق حسابیہ. ملاق حسابیہ. آپ ارشاد فرمائیں یہاں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ یہاں تنوین کے بعد حرف ہا آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، ماشاءاللہ. یہاں اس لیے یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا اور نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آگے پڑھیے. بأس شدید، بأس شدید، بأس شدید. بأس شدید. جی حضور آپ ارشاد فرمائیں. اس میں تنوین کے بعد شین کا لفظ آ رہا ہے، تو اس میں اقفا کریں گے. سبحان اللہ. اخفا کا قاعدہ اقفا ہوگا. کا قاعدہ ہوگا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آگے پڑھتے ہیں. عذاب شدید. عذاب شدید. دیکھیے دوبارہ سے وہ ہو رہا ہے کہ غنہ ہو رہا ہے لیکن نون ظاہر ہو رہا ہے، نون کو چھپا کر پڑھنا ہے. عذاب شدید، عذاب شدید، عذاب شدید. عذاب شدید. جی یہاں پر بھی اخفا کا قاعدہ ہوگا، کیونکہ بعض جو تنوین ہے اس کے بعد شین ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، سبحان اللہ. یہاں پر بھی نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں. سبحان اللہ. آگے پڑھیے. قوما غیرکم، قوما غیرکم. مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں اسکرین پر. قوما غیرکم، قوما غیرکم، قوما غیرکم. قوما غیرکم. جی حضرت آپ ارشاد فرمائیں کون سا قاعدہ ہے؟ یہاں پر تنوین کے بعد غین آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، ماشاءاللہ. یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا اور یہاں پر نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آگے پڑھتے ہیں. عملا صالحا، عملا صالحا، عملا صالحا. عملا صالحا. آپ ارشاد فرمائیں کون سا قاعدہ ہے؟ اس میں تنوین کے بعد صاد آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے، اس لیے یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا اور نون کو چھپا کر پڑھیں گے اور اس میں غنہ بھی کریں گے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آخری لفظ آج کے سبق کا. مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں اسکرین پر، آپ اس لفظ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں.
رجال صدقوا رجال صدقوا رجال صدقوا رجال صدقوا رجال صدقوا رجال صدقوا. جی عذاب شفر، اس میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ اس لفظ میں تنوین کے بعد حرف سواد ہے جو کہ حروف اخفا میں سے، اس لیے یہاں اخفا کا قاعدہ ہوگا، نون کو چھپا کر اور غنہ کر کے پڑھیں گے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب کچھ مل کے دہرائی فرما لیں. دو اسلامی بھائی دہرائی کر لیجئے تاکہ سبق مدری چینل کے ناظرین بھی آپس میں ایک دوسرے کو سنائیں، گھروں میں شرم نہ کریں، بڑا چھوٹے کو سنائیں، چھوٹا بڑے کو سنائیں. اس بات کا خاص خیال کہ غنہ نون کو چھپا کر پڑھو. ٹھیک ملاق حسابيا بأس شديد عذاب شديد قوما غيركم عملا صالحا رجال صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے سورۃ الملک کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور
أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، درس کی پڑھنے پڑھانے میں جو غلطیاں کوتاہی ہوں گی اسے معاف فرما دے، عمل کا جذبہ نصیب فرما، ہم سب کو 5 وقت کا باجماعت نمازی بنا دے، سچا پکا عاشق رسول بنا دے، والدین کا فرما بردار کر دے، جن کے والدین بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، تندرستی نصیب فرما، جن کے والدین انتقال کر چکے ہو مولا عز و جل قرآن مجید فرقان حمید کے نورانی حروف کی برکت سے ان کی قبروں کو پرنور فرما دے آمین۔ جتنے اسلامی بھائی حاضر ہیں مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں، سب کی تنگ دستیاں، قرض داریاں، ناچاکیاں، مقدم بازیاں، پریشانیاں، بیماریاں، بے اولادیاں دور فرما دے آمین۔ سب کے روزی روزگار، دکانوں، کارخانوں، مکانوں، کمائیوں میں وسعتیں، برکت نصیب فرما آمین۔ یا اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما آمین۔ گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کا صدقہ ہم سب کی تمام نیک اور جائز تمنائیں پوری فرما آمین۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ قرآن ہو جائے یہی قرآن ہو جائے، تلاوت کرنا میرا کام صبح و شام ہو جائے۔